آسمان پر گہرے کالے بادلوں نے اس طرح ڈیرا ڈال رکھا تھا کہ جیسے وہ پوری کائنات کو اپنی سیاہی میں ڈبو دینا چاہتے ہوں۔ آدھی رات کا وقت تھا اور ہر طرف ایک خوفناک سنسنی خیز سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گہرے بادلوں کی گرج اور کڑک کے ساتھ طوفانی بارش کی موٹی موٹی بوندیں حویلی کی پرانی چوڑی کھڑکیوں کے زنگ آلود شیشوں پر اس زور سے ٹکرا رہی تھیں کہ ایک عجیب سا وحشتناک شور برپا ہو گیا تھا۔ ہوا کے تیز اور سرد جھونکے جب حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازوں اور روشن دانوں سے گزرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی آسیب زدہ روحیں باہر کھڑی سسکیاں لے رہی ہوں یا اپنے پرانے انتقام کی پکار لگا رہی ہوں۔ یہ غازی عبداللہ شاہ کی وہ تاریخی مگر خوفناک حویلی تھی جس کے نام سے ہی ارد گرد کی تمام دیہات اور علاقوں کے لوگ کانپتے تھے۔ اس حویلی کے در و دیوار پرانے خاندانی رازوں، دبی ہوئی سسکیوں، خون آلود تاریخ اور ان گنت خاموشیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ یہاں کے ہر کونے سے ایک عجیب سا رعب ٹپکتا تھا، اور عام انسان تو کیا، حویلی کے نوکر بھی شام ڈھلے اپنے حجروں میں بند ہو جاتے تھے۔ اس گٹھن سرد اور ہولناک ماحول میں مرحا شبیر نے اپنی سوتی چادر کو اپنے ناتواں اور لرزتے ہوئے جسم پر مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا۔ مرحا اس حویلی میں کچھ روز پہلے ہی رہنے آئی تھی اور اس کی یہاں آمد کے پیچھے ایک انتہائی دلخراش، المناک اور یتیمی کی دردناک کہانی جڑی ہوئی تھی۔ مرحا کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کا واحد سہارا بن کر زندگی کی کٹھن راہیں طے کر رہی تھیں کہ اچانک مرحا کی زندگی پر غموں کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا جس نے اس کی ہری بھری دنیا کو پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ مرحا کی اماں کو اچانک رات کے وقت دل کا شدید ترین دورہ پڑا اور اس سے پہلے کہ کوئی ڈاکٹر یا مدد پہنچتی وہ اس فانی دنیا سے صدا کے لیے کوچ کر گئیں۔ اس اندھوناک اور اچانک سہنے کے بعد مرحا اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی، بے سہارا اور تنہا رہ گئی۔ اس کے پاس نہ کوئی بھائی تھا، نہ بہن اور نہ ہی کوئی رشتہ دار جو اس کا ہاتھ تھامتا۔ تاہم مرنے سے پہلے مرحا کی ماں نے اپنی اکلوتی معصوم اور ناسمجھ بیٹی کی تمام تر ذمہ داری اور امانت اپنے اکلوتے بھائی یعنی غازی عبداللہ شاہ کے سپرد کر دی۔ مرحا کی امی نے اپنی جوانی میں اپنے خاندان کی مرضی کے خلاف ایک غریب اور عام شخص سے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے خاندانی روایات، انا اور غرور کی پنڈت بنے ہوئے گھر والوں نے ان سے تمام رشتے ہمیشہ کے لیے توڑ لیے تھے اور انہیں جائیداد سے آگ کر کے نکال دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے دور ہو گئی تھی، لیکن جب بہن کی موت کا آخری وقت آیا اور اس کی لاش سامنے پڑی تھی تو غازی عبداللہ شاہ کا پتھر دل بھی ایک لمحے کے لیے پسیج گیا اور انہوں نے اپنی ضد چھوڑ کر اپنی بھانجی کو سینے سے لگاتے ہوئے حویلی میں بلایا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی غازی عبداللہ شاہ نے مرحا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک پرسکون لہجے میں کہا، مرحا بیٹا، اب تم یہیں رہو گی ہمارے ساتھ اس حویلی میں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو اپنے ماضی سے اپنی مامی سے کہنا یا براہ راست مجھ سے بات کرنا۔ بالکل بے فکر ہو کر یہاں رہو اور اس گھر کو پرایا مت سمجھنا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ غازی عبداللہ شاہ کے یہ الفاظ بظاہر بہت پرسکون اور دلاسا دینے والے تھے، لیکن مرحا کے نازک دل کا بوجھ ذرا برابر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ماں کی اچانک جدائی نے اسے اندر سے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کی مامی سائمہ بیگم نے اسے اس کے گھر کے اندرونی ماحول اور خاص طور پر وہاں کے مردوں کے مزاج اور عادات سے جس طرح آگاہ کیا تھا، اس نے مرحا کے دل و دماغ میں ایک انوکھا اور ناقابل برداشت خوف بٹھا دیا تھا۔ مامی نے اسے باور کروا دیا تھا کہ اس حویلی میں قانون، ضابطہ اور حاکمیت اگر کسی ایک شخص کی چلتی ہے تو وہ صرف اور صرف حسان شاہ کی ذات ہے۔ حسان شاہ اس گھر کا وہ خوفناک اور طاقتور نام تھا جس کی دہشت سے حویلی کے نوکروں سے لے کر دور دراز کے رشتہ داروں اور گھر کے بڑے تک تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ غصے کا بہت تیز، کسی کی ایک بات نہ سننے والا، مغرور اور اپنی ہر بات کا پکا انسان تھا۔ مامی نے مرحا کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ بھول کر بھی حسان شاہ کے راستے میں نہ آئے، کیونکہ اگر کبھی اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑ گیا تو دنیا کی طاقت بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ یہ تمام تلخ باتیں مرحا کے دل و دماغ میں ہتھوڑی کی طرح اور اس کا سکون غارت کر رہی تھی۔ اس طوفانی، بھیانک اور اندھیری رات کو مرحا کے سر میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ بڑھ چکی کہ اس کی برداشت کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہونے لگا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر پانی کے ساتھ ایک درد کش گولی بھی نگل لی، لیکن اس کے باوجود سر کا درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔
तभी उसे शिद्दत से यह एहसास हुआ कि शायद दिन भर की ज़हनी कोफ्त और बाकायदा चाय ना पीने की वजह से उसके असाब और पट्टे जकड़े गए हैं और इसी कसक की वजह से उसका सर फटा जा रहा है। चाय की तलब और सर की शदीद दर्द से बेहाल होकर वो अपने बिस्तर को छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी कि उस रात उसके ये उठने वाले कदम उसे किस हौलनाक अंजाम और कहाँ तक जाने वाले हैं। वो तेज़ तेज़ घबराई हुई कदम उठाती हुई अंधेरे दालान से गुजरकर हवेली के बड़े किचन की तरफ रवाना हुई। किचन में अकेले खड़े होकर चाय बनाती हुई एक बार फिर उसे अपनी मरहूमा माँ की शदीद याद सताने लगी। इसकी आंखों से गर्म आंसू टूटकर बहने लगे और वो दिल ही दिल में सिसकियां लेकर सोचने लगी कि वो क्यों इस दुनिया में इतनी तन्हा और बेआसरा रह गई। माँ की जुदाई के इस खूनी सदमे ने उसे अंदर से मुकम्मल तौर पर निढाल कर दिया था। इसी आलम फिक्री और गहरे गम में उसका ध्यान चाय वाले बर्तन से हट गया और चाय उबलकर चूल्हे पर गिरने लगी। मिरहा ने चौंक कर जल्दी से चूल्हा बंद किया और एक कप में चाय डाली और अपने कांपते हाथों से गर्म कप संभालते हुए वापस अपने कमरे की तारीक राहदारी की तरफ पलट गई। मगर तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता था। एन इसी लम्हे बाहर कड़कती हुई आसमानी बिजली की एक हौलनाक कड़क की वजह से पूरी हवेली का निज़ाम बर्क यकदम मुनक़ता हो गया और एक सेकंड में घुप अंधेरा छा गया। तूफ़ानी बारिश और तूफ़ानी हवाओं के इस खौफनाक शोर में बिजली के अचानक चले जाने ने मिरहा के रहे सहे होश भी उड़ा दिए थे। वो अंधेरे से बचपन ही से शदीद खौफजदा होने वाली लड़की थी और अब इस अंधेरी कोथक तर्ज की लंबी तवील दालानों में वो अपने कमरे का सही रास्ता बिल्कुल भूल चुकी थी। शदीद घबराहट के आलम में तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे की तलाशी करने लगी। इतने में एक बड़े शानदार और दराज साइज के लकड़ी का दरवाज़ा पर उसकी नज़र पड़ी, जिसकी बनावट, नक्शो निगार और पॉलिश उसके अपने कमरे के दरवाजे से हूबहू मिलती जुलती महसूस हो रही थी। इस हवेली के तकरीबन तमाम ही अहम कमरों के दरवाजे एक ही जैसे शाहाना डिज़ाइन के बने हुए थे और इस घुप अंधेरे में तमीज़ करना नामुमकिनात में से था। मिरहा को लगा कि शायद यही उसका अपना मखसूस कमरा है। बगैर किसी तवक्कुफ या सोचे समझे उसने अपने नर्म नाजुक और लरसते हुए हाथों से दरवाजे का पीतल का हैंडल नीचे किया और इस पर उसरार तारीक कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसे एक शदीद हब्स और घुप अंधेरे का सामना करना पड़ा। अलबत्ता कमरे की शीशों से बाहर कड़कती बिजली की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, जिनसे कमरे के अंदर की बड़ी बड़ी चीज़ें हल्की हल्की धुंधली सी दिखाई दे रही थी। मिरहा भी ये सोच ही रही थी कि आया ये वाकई इसका कमरा है या वो गलती से कहीं और आ गई है कि इसके पांव आहिस्ता आहिस्ता बेड की जाने बढ़ गया और तभी फिजा में एक ऐसी सर्द, सख्त, भारी और दबी हुई मर्दाना आवाज़ गूंजी जिसने मिरहा के तमाम जिस्म के खून को जमा कर रख दिया और इसके कदमों को वहीं ज़मीन में पेवस्त कर दिया। कौन है यहाँ? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ये आवाज़ इतनी रोबदार, दबी हुई और अचानक थी कि मिरहा दहशत के मारे उछलकर पीछे की तरफ हुई। इसके वजूद में एकदम सी शदीद सनसनी दौड़ गई। इसने खौफजदा होकर अपनी गर्दन झटके से मोड़ी और सामने की तरफ देखा। बिजली की चमक और चांद की मध्यम सी रोशनी में उसे एक बुलंद व बाला कद, कुशादा और चौड़ा सीना लिए एक ताकतवर मर्दाना अक्स अपनी ही तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि इस हवेली का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब यानी हसन शाह था। मिरहा का दिल खौफ के मारे जैसे उसके हलक में आकर अटक गया था। उसके हाथ इस कदर शिद्दत से कांप उठे कि उसके नाजुक हाथों में पकड़ा हुआ चाय का गर्म कप अचानक फिसल कर नीचे मार्बल के फर्श पर जा गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। कप टूटने की आवाज़ इस तूफान में गूंज उठी। हसन शाह अपने खूबसूरत मगर गुस्से से तने हुए माथे पर गहरे बल डालें उसकी बाज़े उकाब जैसी तेज़ चमकदार नज़रें इस अंधेरे में भी इस अनजान लड़की के सरापे को ताड़ रही थी। उसकी नीची मौजूदगी को अपनी ज़ाती कमरे में इस वक्त पाना जब वो मुकम्मल सुकून और तन्हाई की गर्ज से मौजूद था, हसन के गुस्से को सातवें आसमान से भी ऊपर पहुंचा चुका था। उसकी ज़िंदगी में आज तक किसी ने इतनी जुर्रत नहीं की थी कि वो इसकी प्राइवेसी में इस तरह घुस आए, और वो भी इस बेबाकी के साथ। हसन ने एक बार फिर अपनी गरजदार, सर्द और दहला देने वाली आवाज़ में सवाल को दोहराया। मैंने पूछा, कौन हो तुम और मेरे प्राइवेट कमरे में इस आधी रात को घुसने को तुम्हारी ये क्या हिमाकत है? मिरहा की ज़ुबान अपने हलक में मुकम्मल तौर पर अटक कर रह गई। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी रोबदार, दबाव वाली और गुस्से से भरी हुई आवाज़ का सामना नहीं किया। उसका पूरा जिस्म खौफ के मारे बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ चुका था और वहाँ से हटने या भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पांव जैसे ज़मीन के साथ कीलों की तरह गड़ चुके थे। बड़ी मुश्किल से अपनी बकिया हिम्मत को मुस्तमा करते हुए उसने अपने कांपते हुए नातवा लहजे में बमुश्किल ही ये जुमला अदा किया, सॉरी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
اندھیری کی وجہ سے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ مجھے لگا یہ میرا ہی کمرہ ہے، میں یہاں غلطی سے آ گئی ہوں۔ حسان شاہ نے حقارت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اپنے ہونٹوں کو آپس میں بھینچا اور ایک ایک بھاری قدم اٹھاتے ہوئے اس کانپتی ہوئی معصوم لڑکی کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کے انگارے دہک رہے تھے اور ساتھ ہی ایک عجیب سا طنزیہ تاثر بھی تھا۔ اچھا، یہ بھی کیا خوب بہانہ تراشا ہے تم نے؟ آدھی رات کے وقت کسی کے بھی نجی کمرے میں چوروں کی طرح منہ اٹھا کر گھس آؤ اور پھر ایک ہلکی سی سوری بول کر سب کچھ نارمل کرنے کی کوشش کرو۔ واہ، کیا شاندار اور انوکھا انداز ہے کسی کی پرائیویٹ زون میں دخل اندازی کرنے کا۔ حسان کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سمت اور بھاری آواز میں حکم صادر کیا، بتاؤ کون ہو تم، اپنا پورا تعارف کراؤ۔ مرہا نے گھبراتی ہوئی، ترچھی اور ڈرتی ہوئی سہماتی نظروں سے اوپر کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بمشکل اتنا بول سکی، میرا نام مرہا شبیر ہے، میں غازی ماموں کی بھانجی ہوں۔ جیسے ہی حسان شاہ کے کانوں میں مرہا کا نام گونجا، اس کے قدم ایک بار پھر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے اور وہ بالکل مرہا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں مرہا کے چہرے کو چھو رہی تھیں، حسان کے جسم پہ بن آئی تھی کسی انتہائی مہنگی، تیز اور دلکش مردانہ پرفیوم کی مہک، اور اس کی بے پناہ مردانہ قربت نے مرہا کے ہوش و حواس بالکل آزاد کر دیے تھے۔ وہ گھبرا کر پچھلی طرف ہٹنے لگی، لیکن اس کی نازک پشت فوراً کمرے کی ٹھنڈی سخت دیوار کے ساتھ جا ٹکی۔ اب فرار کا دنیا میں کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ جب بجلی کی ایک اور کڑک سے روشنی تیزی ہوئی اور مرہا کے خوف زدہ آنسوؤں سے تر چہرے پر پڑی تو حسان شاہ کے لبوں پر سختی کے ساتھ ساتھ ایک سنسنی خیز، خطرناک اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مرہا کے چہرے کے بالکل قریب جھکا اور دھیمی مگر کانوں میں رس کھولتی یا روح کو گھائل کرتی آواز میں بولا، اچھا تو تم ہو وہ مرہا شبیر، میری پھپھی کی وہ لاڈلی بیٹی جو نئی نئی اس حویلی میں ناز نخرے اٹھوانے آئی ہو۔ حسان کو اس قدر ناقابل یقین حد تک قریب پا کر مرہا کی جان پر بن آئی۔ اس کی سانسیں رکنے کے قریب ہو چکی۔ وہ کانپتی ہوئی بھینی ہوئی آواز میں صفائی دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی، میں خود اپنی مرضی سے اس حویلی میں نہیں آئی، مجھے یہاں غازی ماموں زبردستی لے کر آئے ہیں۔ میرا خدا کی قسم کوئی غلط مقصد نہیں، مجھے جانے دیں۔ لیکن حسان شاہ پر اس کی اس معصومانہ صفائی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس کی آواز اور تیور میں دہشت بدستور عروج پر قائم رہی۔ تو پھر تم میرے کمرے میں چھپ کر کیا کر رہی تھی؟ میرے ذاتی کمرے میں بنا اجازت گھسنے کی جو سزا بنتی تھی اب وہ تمہیں بھگتنی ہی پڑے گی، مائی ڈیئر کزن۔ یہ الفاظ کسی بھاری ہتھوڑی کی طرح مرہا کے حساس اعصاب پر آ کر گرے۔ مرہا کے خوف سے پھیلی ہوئی جھیل جیسی گہری اداس آنکھوں میں حسان نے گہری شکاری جیسی دلچسپی سے دیکھا۔ حسان کا اس طرح بالکل قریب جھک جانا اور اس کی وحشتناک مردانہ قربت مرہا کے لیے اب ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس کے نازک اور کمزور کندھوں پر خوف، تھکن، ماں کی جدائی اور اس ایک شخص کی بے پناہ دہشت کا جو پہاڑ جیسا بوجھ تھا وہ اب مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں دوڑنے والی خوف کی سرد لہر نے اسے اندر سے مکمل طور پر جما دیا۔ اس کا پورا جسم ایک ہی لمحے میں بے جان اور نرم پڑ گیا۔ حسان کی اس طوفانی قربت کو وہ مزید سہار نہ پائی اور اس کی آنکھوں کے آگے ایک دم سے گہرا اندھیرا چھا گیا اور وہ چکر کھا کر سیدھا زمین کی طرف جھول گئی اور بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی۔ حسان شاہ جو اتنی دیر سے اس کے اتنے قریب کھڑا اس کی حالت کا باریک بینی سے نظارہ کر رہا تھا، فوری طور پر اپنی جگہ سے برق رفتاری کے ساتھ حرکت میں آیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط، فولادی اور طاقتور بازوؤں میں اس کے گرتے ہوئے نازک جسم کو تھام لیا اور اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ مرہا اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کا حسین سر حسان کے مضبوط بازوؤں کے سہارے پر ٹکا ہوا تھا۔ مرہا کے چہرے پر اس کے ریشمی سیاہ زلفیں بکھر چکی تھیں جو اس کی گوری رنگت پر اور بھی قیامت ڈھا رہی تھیں۔ حسان شاہ ایک پل کے لیے ساکت ہو کر پتھر کا بت بنے اس سے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی قریب سے کسی لڑکی کو اس معصوم حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ بجلی کی مدھم روشنی میں بے ہوش پڑی مرہا کی معصوم، دلکش اور خوبصورت نقوش والی صورت کو دیکھ کر حسان کے سخت سینے کے اندر ایک انوکھا طوفانی ہیجان برپا ہوا۔ اس کے دل کی کسی انتہائی اندرونی اور تاریک گوشے سے ایک ناگوار مگر سچا سوال نکلا، کیا اس دنیا میں کوئی انسان اتنا معصوم اور نازک بھی ہو سکتا ہے؟
آج تک حسان شاہ کے پتھر دل کو کسی بھی چیز یا انسان نے اس طرح متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے اپنے ہی دل کی بے چینی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب خود پر سے اپنا کنٹرول کھو رہا ہے۔ کافی لمبی دیر تک وہ یوں ہی مرحا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے کھڑا رہا۔ بے ہوشی کے اس عالم میں بھی مرحا کے چہرے پر خوف کے گہرے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ آج تک حسان شاہ کے پتھر دل کو کسی بھی چیز یا انسان نے اس طرح متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے اپنے ہی دل کی بے چینی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب خود پر اسے اپنا کنٹرول کھو رہا ہے۔ کافی لمبی دیر تک وہ یوں ہی مرحا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے کھڑا رہا۔ بے ہوشی کے اس عالم میں بھی مرحا کے چہرے پر خوف کے گہرے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ آخر کار حسان شاہ نے مزید تاخیر کیے بغیر مرحا کو اپنی باہوں میں اٹھایا